بعض دفعہ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اکثر بیمار رہتا ہے، لڑکی یا لڑکا جب جوان ہو جائے تو بعض دفعہ رشتے کی بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے وہ نقصان کی طرف جاتا ہے، وہ اسی طرح گم گما کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب عامل اس کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ ایسا کریں، آپ نام چینج کریں، نام تبدیل کریں۔ جی کیوں کریں؟ یہ نام کی وجہ سے اس کے سارے کام بگڑ رہے ہیں۔ اب وہ چل پڑتے ہیں اس طرف، جی نام تبدیل کریں، اب کسی کاغذوں میں کریں تو اس کے لیے ایک نئی مشکلات ہے، بلانے میں کریں تو کیسے کریں؟ تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش اور شرعی حکم کیا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ میں نے پچھلے مسئلے میں یہ بات عرض کری تھی کہ نام کے شخصیت پر اثر انداز ہونے یا نیک و بد اثرات مرتب ہونے کی شریعت اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ عامل حضرات نے اپنے کاروبار کو دوام بخشنے کے لیے ایک حربہ استعمال کر لیا ہے، اور کسی کی پریشانی کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے یہ طریق استعمال کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاباً یہ حکم دیا ہے کہ اچھا نام رکھنا نیک فعال ہے، اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھے جائیں۔ جس طرح حدیث صحیحہ کے اندر ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ پاک راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن تمہارے اپنے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں ابن فلاں۔ اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر پاک بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے جو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے سچے نام حارث اور ہما ہیں۔ جس نام کے معنی برا ہوں، یہ بات یاد رکھ، جس نام کے معنی برے ہوں، اور انسان جب ان سے علم آ جائے، مطلع ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ ان ناموں کو بدل دے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر پاک راوی ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام آسیہ، یعنی جس کا معنی نافرمان تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ تو اس اعتبار سے، اس احادیث پاک کی روح سے، برے نام کو تبدیل کرنا مستحب ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کلمہ پڑھتے، اگر ان کا نام کسی بت کی نسبت سے ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بدل دیتے۔ اور جن ناموں میں تکبر یا پارسائی یا نفس کو گناہ پہ ابھارتا ہو یا الوہی صفات پر مشتمل ہو، تو نبی علیہ السلام نے ایسے ناموں کو ناپسند کیا۔ جس طرح ایک آدمی اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، اچھے فیصلے کرتا تھا، انصاف پر مبنی فیصلے کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی، اس عمل کی، یعنی وہ عمل جو وہ کر رہا تھا انصاف، اسی بنا پر لوگ ان کو ابو الحکم کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس نام کو ناپسند کیا، اور حضور نے فرمایا، حکم اور حاکم صرف اللہ کا ہے، حقیقتاً حاکمیت اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کا یہ لقب چینج کیا، اس کی نسبت کو چینج کیا، اس کے بیٹے کے نام پر ابو شری رکھا۔
تو ایسے نام جس میں تکبر ہو یا صفات الوہیت جن میں ظاہر کر ہو، جیسے شہنشاہ، ملک الاملاک، ابو الحکم، ایسے نام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بعض ناموں اپنے معنی کے اعتبار سے بڑے نیک شگون ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، ان کے رکھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ممانعت اور ان کو منع وہ انتہائی تنزیہی درجے میں رکھی ہے۔ یعنی جیسے برکت، اسلام، نافع، افلاح، یہ نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے گھر میں آ کے پوچھا برکت کہاں ہے؟ اب جواب دینے والے کا برکت چلی گئی، اسلام کہاں ہے؟ اسلام چلا گیا، یا افلاح کہاں ہے؟ یعنی کامیابی، وہ چلا گیا۔ تو اس حوالے سے کہ اس کا جواباً جو چیز جواب دیا جاتا ہے وہ کو ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی گھر سے برکت چلی گئی، رکھنے میں حرج نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے ایسے نام۔ اور جن ناموں کے معنی برے ہوں، یعنی کسی بت کی طرف نسبت ہو رہی ہو، جس کے معنی غلط ہو رہے ہوں، جیسے حدیث پاک میں آسیہ یعنی نافرمان حضور نے تبدیل کر دیا، یا کسی کے معنی نکلتے ہوں گناہ گار، جیسے آج کل رکھ دیتے ہیں اذان، ابھی یہ اذن سے ہے، کان کو کہتے ہیں، اب کان کا کیا معنی ہے بھائی؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح عجیب عجیب نام آج کل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رکھ لیا میں نے۔ یاد رکھو نام وہ رکھو جس کا معنی خوبصورت ہو، لیکن اسلام میں نام سے بدشگونی، بدفعالی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل کیا ہے؟ اللہ کے حضور دعا کی جائے، مالک الملک کے بارگاہ سے مانگا جائے، بارگاہ الوہیت کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کی جائے، ورنہ یہ کہنا کہ نام کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ ہے، شریعت اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔